الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ پچھلے بیانات میں عرض کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہم کو عطا ہوا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور جنت جگہ ہے ایسے بندوں کی جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، یعنی اللہ پاک کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جو خوبیاں چاہیے، جو صفات چاہیے، وہ صفات اپنے اندر وہ پیدا کر چکے ہوں. تو بھائیو، جنت میں جانے کے لیے تزکیہ چاہیے، چنانچہ اس مہینے میں اس کا انتظام فرمایا کہ مومنوں کا تزکیہ ہو. چنانچہ رمضان میں کئی قسم کی تربیتیں ہماری ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کو سوچ سمجھ کر اس میں جو اعمال ہیں اور جو تربیت جس عمل کے پیچھے مقصود ہے اس کو ہم سمجھ کر، اس کی روح کو سمجھ کر صحیح کیفیت کے ساتھ وہ اعمال کریں تاکہ ہمارا تزکیہ ہو. جیسا کہ عرض کیا گیا، ایک تربیت تھی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا رمضان میں وہ تربیت ہے کہ اللہ ہی کو مقصود بناؤ. سب کچھ اللہ ہی ہیں، ساری کائنات انہی سے وجود میں آئی، انہی کے ذریعے سے چل رہی ہے. دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں سب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور پھر ایک دن دنیا لپیٹ دی جائے گی تو سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اس لیے ہماری زندگی کا مقصد، ہماری دل کے ارمانوں کا مقصد اللہ کو پانا بن جائے، اللہ ہی کے لیے ہم جینے والے ہو جائیں. تو اللہ کی محبت کا غلبہ پیدا کیا جائے اپنے اندر. اس کے لیے توحید کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی جلال کو، جمال کو، انعامات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کیفیت کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیں کہ اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. یہ کیفیت بنانا ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے ہوئے. اور اس میں دوسری مشق بتائی گئی کہ اخلاص پیدا ہو، جو کچھ کریں بس اللہ کے لیے. اس لیے رمضان میں تنہائی میں جب ہم کھانے سے بچ رہے ہیں، پانی سے بچ رہے ہیں، اس وقت یہ دھیان کریں کہ اے اللہ، جس طرح اب میں پانی سے بچ رہا ہوں صرف آپ کے خاطر، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے پھر میں نہیں پی رہا ہوں، ایسے ہی میں زندگی کا ہر عمل آپ ہی کے لیے کروں گا. اخلاص کی مشق. اور پھر آج کا جو بیان ہے جنت کا شوق. اس مہینے میں جنت بٹتی ہے، جنت ملتی ہے. تو جب ہمارے اندر ادھر جنت کا شوق ہوگا تب ہم کو جنت ملے گی. شوق ہی نہیں ہوگا، تڑپنا ہی نہیں ہوگا، جنت کے دل میں عظمت نہیں، جنت کے دل میں اہمیت نہیں، جنت کی جستجو نہیں،
تو جنت کوئی ایسی گری پڑی سڑی ہوئی چیز تو نہیں ہے کہ زبردستی اللہ دے دیں. اس لیے ایک صفت بنانی ہے کہ ہم جنت کے دل سے متلاشی ہوں، طلبگار ہوں، تڑپ رکھتے ہوں. تو میرے بھائیو، یہ جو پوری دنیا بنی ہے عارضی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں ابھی چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر کب ہوں گے؟ جب اللہ کو چاہنے والی ایک بڑی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے تب اللہ جنت میں ظاہر ہوں گے. اللہ کا وہاں دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی. اصلی دنیا وہ ہوگی. یہ دنیا جو چل رہی ہے، جنت کی آبادی کو اللہ تعالیٰ بھی چن رہے ہیں. جنت میں رہنے کے لائق کون کون ہیں چن رہے ہیں. جب ایسے افراد تیار ہو جائیں گے تو اصل دنیا بنے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا پورا کمال اس وقت ظاہر ہوگا. کھلتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ کا جمال. تو یہ دنیا کا مقصد ہے آگے چل کے جنت بننا. وہاں پر وہ ایک لامحدود دنیا ہوگی، ان لمیٹڈ. بلکہ ایک دنیا نہیں ہوگی، دنیا کے بعد دنیا، دنیا کے بعد دنیا، دنیاؤں کا سلسلہ ہوگا. وہ ہوگی آئیڈیل زندگی. یہاں کی زندگی میں کیا ہے؟ قدم قدم پہ دکھ ہے، درد ہے، بیماری ہے، غم ہے، اداسی ہے، اور چاہتوں کا ٹوٹنا ہے، اور محدود زندگی ہے. دنیا محدود ہے. کھانا چاہیں تو محدود کھا سکتے ہیں، خوشی زیادہ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہاں دشمن ہے، یہاں برائی ہے، یہاں حاسد ہیں. تو یہ زندگی کافی نقائص والی ہے. جنت وہ دنیا ہوگی جہاں کی زندگی آئیڈیل زندگی ہوگی، جہاں کی دنیا آئیڈیل دنیا ہوگی، کائنات ہوگی. وہاں کوئی بدی ہی نہیں ہوگی، کوئی برائی نہیں ہوگی، کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی. جب ہر طرف اچھائی ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا. وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوگی. یہاں جینے کی پابندی، وہاں مرنے کی پابندی. یہاں مرنے کی پابندی فرمایا تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی مجبوری نہیں ہوگی. اور وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، کسی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا. غم نام کی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی. وہاں لڑائیاں، غیبتیں، مخالفتیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. حسد نہیں ہوگا، کوئی کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا. تو ایک نمونے کی ایک آئیڈیل لائف. اور اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. دنیا میں بھی کسی کو چند دن کے لیے بہت اعلیٰ نعمتوں میں جا سکتا ہے آدمی، بہترین تفریح کی جگہ پر، ترقی کا بہت اونچا مقام. لیکن دنیا میں ایک خطرہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں یہ چیز کب تک رہے، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت اور یہ صحت، اور معلوم نہیں کب میرا کاروبار ڈاؤن ہو جائے. تو بے فکری سے یہاں پر جی ہی نہیں سکتا آدمی. یہاں کے ہر حسن کے پیچھے زوال ہے. جنت کی خاص خوبی ہے کہ وہ ابدی ہے. ایک مرتبہ جو لذتوں کی دنیا میں پہنچ گئے تو دل کو یقین ہوگا کہ اب یہ کبھی ختم ہونے والی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس. یہاں پر لذتوں کو، نعمتوں کو سنبھالنے کے لیے جو اپنا کمائی کا جو ذریعہ ہے اس کو بچا بچا کے رکھنا پڑتا ہے. کمائی اچھی ہوگی، جس چیز سے اپنی حیثیت بنی ہے وہ چیز برقرار رہے گی، تب وہ نعمتیں باقی رہیں گی. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گئے تو اب کبھی یہ فکر ہی نہیں آئے گی کہ کہیں میری یہ عزت چلی نہ جائے، کہیں میری راحت چلی نہ جائے. تب اصل مزہ آتا ہے. اور پھر وہاں کا جو حسن ہوگا، جو بیوٹی ہوگی، وہ ناقابل تصور ہے. اور وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ مسلسل بڑھنے والی ہوں گی، گھٹنے والی نہیں ہوں گی. ترقی پر ترقی ہوتی چلی جائے گی. داخل ہوتے وقت آدمی جتنا حسین ہے، وہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہاں حسین سے حسین ہوتا چلا جائے گا. یہاں دن گزارنے کے ساتھ بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، حسن مان پڑتا ہے. وہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں حسن اور معیار بڑھتا چلا جائے گا. وہاں کی ایک ایک نعمت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک ایسی حسین دنیا جو اس دنیا کی منزل ہے،
جہاں اللہ پاک ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، زندگی کی پوری سچائیاں کیا ہے کھلی ہوئی ہوں گی، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہوگی، اور پورے اس یقین کے ساتھ رہیں گے کہ اس پوری کائنات کا مالک وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اور اب کبھی یہ جدائی نہیں ہے، اب کبھی غم نہیں ہے، کبھی محرومی نہیں ہے، تو بڑی لذتوں والی دنیا ہے۔ اس کی طلب ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کا شوق، جنت میں پہنچنے کا شوق، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جنت کا شوق نہیں ہے، بے طلبی ہے، تو اللہ کی بے ادبی ہے، بلکہ گناہ ہے۔ جنت پر یقین رکھنا فرض ہے۔ آج جو ایمان والوں کا حال ہے، پوری دنیا والوں کا حال ہے، دل کا جو چور ہے وہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے حسن سے سب لوگ مبہوت ہیں، جادو چڑھا ہوا ہے اسی دنیا۔ کیسی چمچماتی ہوئی سڑکیں ہیں، کیسی گاڑیاں ہیں، کیسے شاپنگ مال ہیں، کیسے پارک ہے، کیسی تعمیرات ہیں، گھروں کے اندر کتنے لگژری آئٹمز ہیں، کھانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ جو دنیا اپنا حسین روپ دکھا رہی ہے، اسی پہ فدا ہیں سب لوگ، اسی کے جادو میں کھوئے ہوئے ہیں، اور دھن یہ ہے کہ اسی دنیا میں جنت بنانا ہے، ساری لذتیں حاصل کرنا ہے، بہت اچھا سے اچھا کھائیں گے، بہت اچھا پہنیں گے، بہت اچھی گاڑی ہو، اے جستجو کے خوب سے ہے خوب کر کہاں۔ یہ ہے آج کے انسان کی خامی، یہی جنت بسانا چاہتا ہے، اسی زندگی کو جنت بنا لینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، موت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، بیماری سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، بدخواہوں سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا قدم قدم پہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس دنیا میں خالص خوشی، جنت والی خوشی یہاں بن ہی نہیں سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان اچھا گزارنے کے لیے جنت کی عظمت، جنت کی طلب دل میں، تو یہ ہم سمجھیں کہ یہ دنیا کا جو حسن ہے یہ تو آزمانے کے لیے ہم کو، یہ جنت کی طرف متوجہ رہتے ہیں یا اسی میں پھنس جاتے ہیں، اپنے اللہ کو، مالک کو، مہربان کو، آقا کو یاد رکھتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لذتوں میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جو کچھ زینت ہم نے بنائی ہے، جو ڈیکوریشن کیا ہے، جو حسن یہاں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہم تم کو آزما کر دیکھیں کہ تم ان چیزوں کے حسن کے پیچھے بھاگتے ہو یا اپنے اعمال کو حسین بنانے کی فکر کرتے ہو۔ اعمال کو حسین بناؤ گے تو ہمیشہ کی جنت ملے گی، اسی دنیا کی حسین چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اعمال کی فکر چھوڑ دو گے تو پھر جہنم میں بربادی۔ اس دنیا کی عظمت، یہاں کے حسن کی عظمت ہمارے دل سے نکل جانی چاہیے۔ یہاں جو بھی لذتیں رکھی گئی ہیں یہ صرف ہم کو اندازہ، کل کے دن جنت میں کیسی لذتیں ہوں گی اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ابتدائی لذتیں ہیں، اسی میں کھو کے جنت کو کھونا نہیں۔ اللہ کے پاس جو جنت اللہ نے بنا کے رکھی ہے، اللہ اس کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، جس اللہ کے پاس جس جنت کی اتنی عظمت ہے وہ کتنی حسین ہوگی۔ اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ پاک کی نگاہ میں یہ دنیا، اس کی پوری دولت، اس کا پورا حسن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، حقیر ہے یہ۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ سب کے سب بس گمراہی ہو جائیں گے، اگر اس کا خوف نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے، جتنے کافر ہیں ان کو خوب دنیا دے دیتے، ایسی دنیا دیتے کہ بس سونے چاندی کے گھر، سب کے ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا، اتنی دولت ہم کافر کو دے دیتے، اس لیے کہ ہماری نظر میں سونے چاندی کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ہر کافر کو اس کے گھر کا فرنیچر، اس کے گھر کی سب چیزیں سونے چاندی کی ہم کر دیتے، اتنی حقیقت ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم ایسا کریں گے تو لوگوں کے لیے آزمائش بڑھ جائے گی۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ سب ایک ہی راستے والے ہو جائیں گے، یعنی گمراہی پہ چلے جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ تو ہم کیا کرتے تھے، جو بھی رحمان کا جتنے پیار سے جو مالک پال رہا ہے اس کو بھلانے والوں کو بھی ہم دیتے، اس کا رحمان کا انکار کرنے والوں کو ہم کیا کرتے کہ ان کے گھروں کے چھت، ان کی سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے فرنیچر ہم سب کے سب من فضہ چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ تو زخرفہ، ان کی کرسیاں، ان کے تکیے، ان کی ہر چیز ہم سونے کے وہ زخرفہ اور چاندی کے چھک 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 چمکنے والا، درخشاں جگمگ کرنے والے، چگمگاتے ہوئے سونے کا ہم بنا دیتے سب ان کے لیے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیونکہ یہ سب کیا ہے، دنیا کی متاع، دنیا کا سامان۔ تو ایک بڑا فتنہ اس دور کا جو ہے، اسی دنیا کو سجانے میں پورا اپنے آپ کو گم کر دینا، اس سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور یہ جو دجالی دور ہے، دجالی دور کی فتنے کا علاج سورہ کہف کو بتایا گیا ہے۔ سورہ کہف کا جن علماء نے مطالعہ کیا، اس پہ کتابیں لکھی ہیں، تو بتایا ہے کہ اس دجالی دور کا خاص فتنہ کیا ہے، دنیا حسین ہو گئی ہے، دنیا بہت حسین ہو گئی ہے اور سب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مال کے چکر میں انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، مال کے چکر میں اعمال کو اہمیت دینا بند کر دیتا ہے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ۔ سورہ کہف میں دیکھیے یہی بات ملے گی پورے سورے میں۔ اب اس دور کے فتنے کا توڑ کیا ہے، ہم اس دنیا کے حسن کے مقابلے میں جنت کے حسن کو اپنی نگاہوں میں رات دن سجائیں، جنت کی عظمت کو دل و دماغ میں تازہ رکھیں کہ ہم کس جنت کے طالب ہیں، ہمارا سفر کدھر ہے، ہم اعلیٰ حسن کے طالب ہیں، ہم حقیر حسن کے طالب نہیں ہیں، ہم اعلیٰ لذتوں کے طالب ہیں، ہم حقیر لذتوں کے طالب نہیں ہیں، ہم لذتوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، ہم اونچی لذتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں زبردست لذتیں ہیں۔ جنت کا شوق یہ اللہ پاک کی سنت ہے، رسول پاک کی سنت ہے، مومنوں کو جنت کا شوق دلانا۔ دیکھو تمہارے ارمان بہت بہترین انداز میں پورے ہوں گے، تمہاری جو منزل ہے وہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت لذیذ ہے۔ جنت کا شوق دلانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی کی دنیا جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، جہاں کبھی دل نہیں ٹوٹے گا، سلامتی سلامتی کی دنیا ہے۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت لے کر جنت کی طرف دوڑو، تیزی سے آؤ جنت کی طرف۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کی جس کی چوڑائی ہی میں یہ آسمان و زمین کھو جائیں گے، اتنی بڑی۔ اور قرآن پاک میں ہم دیکھیں خاص طور پہ مکی دور کے قرآن میں قدم قدم پہ جنت کا ذکر ملتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت کچھ چھپا چھپا کے بنا کے چھپا کے رکھا ہوں اور بہترین میں تم کو سرپرائز دینے والا ہوں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی بات حضور نقل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی لذتیں، ایسی ایسی خوشیاں اور ایسے ایسے حسن کے راحت کے سامان تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اور جن کا تصور اور خیال تک کبھی کسی دل و دماغ میں نہیں آ سکا۔ ایسے ایسے خوبصورت حسین اور لذت بھری چیزیں میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہے، میرے پاس آؤ تو صحیح، دیکھو کیا کہہ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب ترغیب دی ہے جنت میں۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آقا نے، کسی سردار نے بہترین محل بنایا اور اس میں ایک زبردست دعوت کا انتظام کیا،
اور اب جو ہے اپنی قوم کے لوگوں کو بلانے کے لیے، اپنی رعایا کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا کہ آؤ بادشاہ سلامت کے گھر محل میں تمہاری دعوت ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری مثال ایسی ہے، اللہ جو ہے، اللہ نے بہترین جو ہے جنت آراستہ کر کے رکھی ہے، اور مجھے بھیجا ہے کہ آؤ میرے بندوں کو جنت کی طرف بلاؤ۔ تو دعوت، بہترین دعوت اور ضیافت کی طرف بلانے کے لیے آیا۔ ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خوبصورت الفاظ میں، جملوں میں جنت کا نقشہ کھینچ دیا۔ وہاں کی فضا کیسی ہوگی، وہاں کی خوشبو کیسی ہوگی، وہاں کی لذت، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کھینچا۔ عجیب صحابہ پہ کیفیت تاری ہو گئی، اور حضور نے پھر فوراً کہا حل من مشمر للجنہ، چلو کون تیار ہے جنت میں چلنے کے لیے؟ تو سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں چلوں گا، میں چلوں گا۔ کون کون ریڈی ہے، تیار ہے؟ تو اس طرح پرجوش قسم کی ترغیب دینا جنت کی، یہ حضور کی سنت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی ہم نہ بھولیں، نہ جنت کو بھولیں نہ جہنم کو بھولیں، اس لیے کہ ہماری منزل یہی ہے، یا تو جنت میں جائیں گے یا تو دوزخ میں جائیں گے۔ جہاں جا کے ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے اس کو بھولیں گے تو پورا سفر خراب ہو جائے گا، سفر کا رخ غلط ہو جائے گا۔ تو فرمایا لا تنسوا العظیمتین، دو چیزیں بہت زبردست ہیں، ان کو کبھی مت بھلانا، ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ۔ تو صحابہ کرام فرق کا کہ ہر محفل میں جنت یا دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کہتے تھے جس محفل میں جنت اور دوزخ کا ذکر نہ ہوا وہ ادھوری محفل ہے۔ اور جنت کی عظمت کے سلسلے میں حضور نے فرمایا لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کوئی چیز مانگی جائے تو سوائے جنت کے اور کچھ مت مانگو۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، جب اللہ کی ذات کا، اللہ کے چہرے کا، ذات کا حوالہ دے کر کچھ مانگو تو جنت کے علاوہ کچھ مت مانگو۔ جنت ہی اس قابل ہے کہ اللہ کے ذات کے حوالے سے مانگی جائے۔ تو اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس ذات کے حوالے سے مانگنے کے قابل کوئی نعمت ہے تو جنت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت یہ قطرہ نعمت، ایک ناخن کے برابر، ناخن کے برابر بھی اگر جنت دنیا میں ظاہر ہو جائے، ناخن کے برابر بھی جنت کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان کے جو سارے کنارے ہیں یہاں سے وہاں تک افق، وہ سب کے سب جگمگ جگمگ کرنے لگیں گے، پوری کائنات روشن ہو جائے گی، ناخون کے برابر بھی جنت دنیا میں اگر دکھا دی جائے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کے اندر تم کو ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، کوڑا جو چابک ہوتا ہے، ایک لمبی چھڑی سمجھے، اتنی باریک ہوتی ہے، اتنی بھی اگر جگہ کسی کو جنت میں مل جائے تو فرماتے ہیں یہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر اتنی سی جنت بھی اگر مل جائے۔ کہیں فرمایا کہ جو حور کی اوڑھنی ہے اس کا جو گھونگٹ ہے وہ اس پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ اور آج ہم جو ہے دنیا کی تکلیفوں کو ایسا دل پہ سوال کر لیتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی پریشانیوں کو رات دن اتنا سوچتے رہتے ہیں کہ جنت کی تیاری بھول جاتے ہیں، جنت کی طرف جو دوڑ ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت ملے گی، اتنا مزہ آئے گا کہ پوری دنیا کی تکلیف بھول جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جس کی زندگی بہت دکھوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، درد سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ ذرا میرے اس بندے کو ذرا جنت میں تھوڑی سی ڈبکی لگاؤ، ایک ڈبکی لگاؤ بس اس کو جنت کے اندر، تھوڑی سی جنت اس کو چکاؤ۔ جنت کی نعمت میں تھوڑا سا اس کو ایک ڈبکی دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت ضرا،
فیقول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو کہے گا نہیں دیکھی، پوری زندگی میں جتنی تکلیفیں تھی سب ایک ہی ڈبکی میں بھول جائے گا۔ ایسی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم اس کا کیوں انتظار نہ کریں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کی ساری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، ہر نعمت سے بھری ہوئی تھی، اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو ذرا دوزخ کے قریب لے جا کے، 500 سال دور ہے، اتنی دور لے جا کے پھر اس کو لا لو، دوزخ کے قریب لے جائیں گے تو پوری نعمتیں بھول جائے گا، دنیا میں جتنی نعمتیں تھی سب بھول جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، مومن کو شوق جنت میں ڈوبا ہوا رہنا چاہیے۔ جنت کے شوق کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما يدخل الجنت من يرجوها، جنت میں کون جائے گا؟ جو جنت کی امید لے کے جیے گا وہی جائے گا۔ نہیں بھائی میں کہاں جا سکتا ہوں، کیا جنت کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے، جنت کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ نہیں جائے گا جنت میں۔ جو جنت کے ارمان لے کے جیتا تھا، جنت کی امیدیں لے کے جیتا تھا، وہ جائے گا جنت میں۔ تو دعائیں اس کی ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یسأل الجنت ثلاثا، کہ جو بھی مسلمان 3 بار جنت اللہ سے مانگتا ہے تو پھر جواب میں جنت اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس کو جنت دے دیجیے۔ اتنا فائدہ ہے کہ جنت مانگنے کا، کہ ہم ادھر سے جنت کو مانگیں گے تو ادھر سے جنت ہم کو مانگیں گے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، اس میں 7 بار کا لفظ ملتا ہے کہ جو 7 بار جنت کی دعا کرتا ہے تو اس کے جواب میں پھر جنت اس کے لیے دعا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ جو جتنا زیادہ جنت مانگے گا اتنا ہی جنت اس کے لیے دعا کرے گی، جو جتنا زیادہ دوزخ سے پناہ مانگے گا دوزخ شفاعت کرے گی، اللہ یہ بہت پناہ مانگ رہا ہے اس کو بچائیے۔ اور یہ جنت دوزخ اللہ کی بے گناہ مخلوقات ہیں، ان کی دعا قبول ہوگی، ان کی جو ہے سفارش قبول ہوگی۔ اور قرآن مجید میں جو اولو الالباب ہیں، عقل والے بندے ہیں، ایمان والوں میں جو عقل والے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ اس کی دعا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب، ہمارے پالنہار، ہمارے پروردگار، آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، جو جنت کا وعدہ تھا وہ عطا فرمائیے۔ اور رمضان کے بارے میں آپ نے حدیثیں سنی کہ اس وقت جنت جو ہے بہت شوق سے اوپر بے چین ہوتی رہتی ہے جنتیوں کے لیے، ادھر نیچے سے ہم کو جن کو جنت میں جانا ہے یہ جنت کے لیے ادھر سے بے چین ہو کے دعائیں کریں گے، ادھر سے جنت بھی دعائیں کرے گی، تو جب معاملہ ٹھیک رہے گا، ورنہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم تو جنت کو چاہ رہے نہیں اور ادھر جنت ہم کو چاہ رہی ہے۔ اور اگر ان دنوں میں ہم ادھر بھی خوب اگر دعا کریں گے، تڑپیں گے، تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسے شاعر نے کہا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، کہ ادھر سے جنت ہم کو مانگ رہی ہے، ادھر سے ہم جنت کو مانگ رہے ہیں۔ جب معاملہ ٹھیک رہے گا، جب قبولیت ہو جائے گی، جب ادھر سے بھی طرف ہے ادھر سے بھی طرف ہے۔ ایک نقطہ ہے ذہن میں رکھنے کا کہ اصل ہمارے محبوب جس سے ہم کو امید ہے، جس سے ہم کو رغبت ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، ہمارا جسم ان کا، ہماری جان ان کی، ہماری ایک صلاحیت ان کی، اور ہر نفع، ہر حسن، ہر کمال انہی کے اندر ہے۔ اصل ہمارے مطلوب اللہ ہی ہیں، جنت اصل مطلوب نہیں ہے، نعمتیں اصل مطلوب نہیں ہے، لذتیں مطلوب نہیں ہیں، حوریں مطلوب نہیں ہیں، غلمان مطلوب نہیں ہے، جنت کے باغات پارک مطلوب نہیں ہے۔ اصل ہمارے مطلوب، ہماری امیدوں کا مرکز اللہ ہی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ ہمارے مطلوب ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو مانگیں، ہم جنت کو طلب کریں۔ بھائی بیٹے کو ابو سے بہت محبت ہے، اور اب بھی ابو سفر پہ گئے، دلی جانا ہوا، کوئی اچھے شہر جانا ہوا، وہاں سے خوبصورت خوبصورت کپڑے لے کے آئے کہ میرا منا اس کو یہ سوٹ بہت اچھا لگے گا، اچھے اچھے کپڑے لے کے آئے۔ اب لا کے شوق سے باپ بتا رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں، دیکھو یہ سوٹ کیسا ہے، دیکھو یہ کیسا کھلنا ہے۔
تو اب بیٹے کا کام کیا ہے کہ باپ جو چیز لائیں شوق سے وہ چیز لے کہ ہاں ابو یہ بہت اچھا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ شوق سے جنت پیش کر رہے ہیں تو ہم کو شوق دکھانا ہے، یہی ہماری بندگی ہے۔ اب بیٹا اگر فلسفیانہ باتیں شروع کرے کہ ابو آپ یہ سوٹ کیوں لائے، اتنے پیسے کیوں خرچ کیے، اب اس میں کوئی فلسفہ بغیر کے دلچسپی نہیں دکھائے تو یہ تو بچے کی ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ باپ تم کو جو لائے ہیں وہ خوشی خوشی لوگے تو باپ خوش ہوگا، باپ کی خوشی تمہاری خوشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم جنت مانگیں، جنت کے لیے تڑپیں، جنت کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی نعمتوں کی چاہ ظاہر کریں۔ اور پھر میرے بھائی جب دنیا سے ہم جائیں گے تبھی تو دیدار ہوگا اللہ کا، اور دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے مقصود ہیں، ہمارے مطلوب ہیں، ان کی باتیں سننے کو ملے گی، ان کے چہرے اقدس کو دیکھنے کو ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ جنت ہی میں ملے گا۔ اللہ کا ساتھ کہاں ملے گا؟ اللہ کی مجلس کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی۔ تو جہاں اللہ رہتے ہیں، جہاں اللہ ملیں گے، اس کی طلب نہ ہو تو اور کس چیز کی طلب؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی وہی ملے گی۔ کئی لوگ ایسی نعتیں کہتے ہیں کہ ہم کو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ بے ادبی کی بات ہے، اس لیے کہ مدینہ بھی اس وقت جنت ہی میں رہے گا جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا۔ وہاں اللہ کے نبی بھی وہی ہیں، مدینہ بھی وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی رفاقت، آپ کا دیدار جنت میں ہی ملے گا۔ تمام صحابہ کے رسولوں کی صحبت، انبیاء کی صحبت، صلحاء کی صحبت وہی ملے گی۔ اللہ اور اللہ کے چاہنے والے سب جنت ہی میں ملیں گے۔ اس لیے جنت کی طلب کرنا اللہ ہی کی محبت ہے، اللہ ہی کی طلب ہے۔ جسے اللہ سے ملنے کا شوق ہے اسی جنت کا شوق ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنت کو اپنے دل کا ارمان بنائیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر جنت کے مناظر کو خوب سوچیں۔ اللہ کے نبی نے جو تذکرے فرمائے ہیں قرآن مجید میں، جنت کے تذکرے ہیں، جو منظر ہیں وہاں کے باغات اور وہاں کے پھل، ایک ایک چیز کو ہم سوچیں اکیلے میں بیٹھ کے، اور اللہ کے سامنے شوق ظاہر کریں کہ اللہ آپ نے اتنی اچھی جنت بنائی، ہمیں عطا فرمائی، اور دعاؤں میں ان مناظر کا حوالے دیں، اور اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی محفلوں کے اندر ہم جنت کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ سب کے اندر شوق آئے، کیفیت آئے۔ اب آپ کے سامنے جنت سے متعلق کچھ مستند احادیث مختلف پہلوؤں کی سنائی جائیں گی، کچھ آج سنائی جائیں گی، کچھ کل سنائی جائیں گی۔ ان احادیث کو بار بار آپ سنیے، ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجئے بعد میں، تاکہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر خوب جنت کو سوچ سکیں، ایک طلب پیدا کر سکیں۔ تو جنت کی فضائیں کیسی ہے، جنت کی کشادگی کیسی ہے، جنت کی وسعت کیسی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی میں ہی پوری دنیا زمین و سارے آسمان کھو جاتے ہیں، چوڑائی کی اس کی۔ سورہ آل عمران کی 133 میں آیت ہے۔ اور بہت ساری حدیث ملتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو جو جنت ملے گی، جو اس دنیا سے کم تر جنتی کو جو ملے گی وہ 10 گنا سے زیادہ ہوگی۔ اس کی سند نہیں معلوم ہے، لیکن یہ تو آیت ہے، اور اس کی فضائیں بڑی خوشبوؤں سے بھری ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، یقیناً جنت کی خوشبو 70 سال کی راہ تک پہنچے گی۔ یہ 70 کا لفظ عربی میں کثرت بتانے کے واسطے ہے، جیسے اردو میں بولتے نا تیرے جیسے 56 میں دیکھا ہوں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کو دیکھا ہوں۔ 70 کا معنی صرف 70 ہی نہیں ہے، چنانچہ اور حدیثوں میں 100 سال تک بھی جنت کی خوشبو آنے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے سب پیمانے ہیں، سال 2 سال، وہ تو دنیا ہی الگ ہے۔ تو بہرحال اس کی قوت بتا رہے ہیں کہ اتنی خوشبو ہوگی کہ ابھی جنت کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، اور کتنا سفر باقی ہے، اور 100 سال سفر باقی ہے، 70 سال سفر باقی ہے، وہیں سے مہک آنا شروع ہو جائے گی، اتنی مہک والی جنت۔ وہاں کے دروازے کیسے ہیں؟ 8 دروازوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 215،
فرمایا جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں، یہ دو پٹ ہوتے ہیں، دو کواڑوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جیسے 40 سال اس کے سفر کرنے میں لگیں گے، اتنا وسعت ہے، اتنا بڑا بڑا ایک ایک دروازہ، یہ 40 سال لگیں گے اس کی چوکھٹ کو ادھر سے ادھر چلنے میں، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا اتنا ہجوم آئے ہوگا ایک دن کہ وہ دروازے بھی تنگ پڑ جائیں گے۔ الحمدللہ ایسے بڑے بڑے دروازے ہیں، اتنے بڑے دروازوں میں کتنے لوگ نہیں جا سکیں گے؟ اس وجہ سے ہم کو امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور وہ دروازے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ جب جنتی جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں جو کڑیاں لگی ہیں، پہلے جو قلعے ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، بڑے شان و شوکت والے، تو اس میں کڑیاں ہوا کرتی تھی۔ تو دنیا ہی کے منظروں کے حساب سے جنت سمجھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا جنت کے جو دروازے ہیں ان میں جو کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ سرخ ہیرے کے یاقوت سے بنے ہوئے کڑیاں ہیں، اور جن تختوں میں، دنیا میں تو لکڑی کے تختوں میں رہتی ہے، سونے کے تختوں میں جوڑی ہوئی ہوگی، ایسے خوبصورت دروازے ہوں گے۔ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 حدیث نمبر 494 کی حدیث ہے یہ۔ پھر فرمایا جنت کا جو دروازہ ہے، دروازے پر ہی 2 نہریں ہیں۔ خوبصورتی سے نہروں سے خاص جو تعلق ہے، جہاں بھی پانی ہوتا ہے، نہریں ہوتی ہیں، وہاں کوئی محل ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جنت کے دروازوں کے پاس ہی، اس کے استقبالیہ کے پاس ہی بہترین خوبصورت نہریں ہیں۔ ایک درخت ہے بہت بڑا، اس درخت کی جڑ سے 2 نہریں نکلتی ہیں۔ اس میں سے پہلی نہر کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس نہر سے آدمی پانی پیے گا، اس میں ڈبکی لگائے گا تو راحت کی تازگی چہروں پر عیاں ہو جائے گی۔ جو آدمی بہت خوشحال ہے، اے سی میں رہتا ہے، وہ مزے کی زندگی ہے، خوب اچھا کھانے کو مل رہا ہے، تو ایسا لڑکا، ایسی لڑکی، اس کے چہرے پہ بڑی تازگی آ جاتی ہے، بڑا نکھار آ جاتا ہے، تو خوشحالی اور راحت کی وجہ سے عجیب جو ہے چہرے پہ حسن آ جاتا ہے۔ تو اس نہر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم سے جلا بھنا کوئی آئے گا، گوشت کا جلا تکا اس طرح، لیکن اس نہر میں اس کو ڈبکی دی جائے تو پھر وہ ایک خوبصورت انسان بن کے نکلے گا اور چہرے پہ ایک دم تازگی ہوگی۔ انسان کے حسن کی پوری جو چمک دمک ہے وہ کھال پہ ہے۔ یہ جو چہرے کے اندر اور انسان کے چہرے کی کھال کے اندر جو لطافت ہوتی ہے، جو حسن ہوتا ہے، جو رونق ہوتی ہے، جو درخشانی ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، اسی سے حسن سارا کھلتا ہے۔ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہی جو ہے رونق چلی جاتی ہے۔ تو اس نہر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جیسے ہی اس سے پیئیں گے یا ڈبکی لگائیں گے تو ایک دم خوبصورت ہو جائیں گے، تازہ تر و تازہ بالکل۔ اور دوسری نہر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے اندر ہاتھ منہ دھوئیں گے، اس میں جب نہائیں گے تو پھر بالوں کی سیٹنگ ہو جائے گی، تو پھر بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں انسان کو ایک بہت بڑی مصروفیت، ایک پریشانی کیا ہے، بالوں سے رہتی ہے۔ بالوں سے ایک طرف خوبصورتی ہے مگر بال بار بار بگڑتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کو تو روزانہ صبح ہونے کے بعد گھر کا کام ہوتے ہی اہتمام سے کنگھی کر کے بالوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسے ہی نیند سے اٹھ کے ایسے ہی باہر کے لوگ دوڑ کے بھاگیں گے، کوئی بھوتنی تو ہے نہیں، تو بال بکھرے رہتے ہیں تو بڑی بدصورتی نظر آتی ہے، اور بال جب سنور جاتے ہیں تو بڑی خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ تو بالوں کو سنبھالنا ایک بڑا کام ہے دنیا میں۔ چھوٹی بچیوں سے پوچھو، ان کی امی جان کتنا مار مار کے ڈانٹ ڈانٹ کے چوٹیاں ڈالتے رہتی ہیں، روتی رہتی بچے، وہ بالوں میں وہ الجھتے رہتے ہیں بال۔ کتنی مصروفیت ہے بال کو سنوارنا دنیا میں۔ لیکن جنت میں کیا ہے، داخلے سے پہلے ہی اللہ نے ایسی نہر رکھ دی کہ اس کے بعد بالوں کی کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر جنت میں جانے کے بعد جیسا چاہے ڈیزائن کے ہم بال بنا سکتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا بیوٹی پارلر، ایک ایسا بازار ہے کہ اس میں خوبصورت خوبصورت چہرے، خوبصورت ڈیزائن کے چہرے اور بدن ہوں گے۔ وہاں جا کے جو منتخب کریں گے کہ بھائی یہ مجھے چہرہ چاہیے، یہ مجھے خوبصورتی چاہیے، یہ ناک نقشہ چاہیے،
تو وہاں سے نکلیں گے تو ویسے ہی بن کے نکلیں گے، تو عجیب انتظام ہے وہاں کا۔ تو داخلے کے وقت ہی ایسی نہر کا انتظام ہے کہ بالکل تر و تازہ پھول کی طرح کھل جائے گا چہرہ، اور پھر بالوں کی پریشانی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جنت کا بیان لمبا ہے، کل بھی ہوگا۔ ابھی کیا ہے، آج جو ہماری جو ہے اپنے ساتھیوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ جنت کے شوق میں جینا بہت مزے کی چیز ہے، شوق سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جنت کی یادوں میں جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں بہترین حسن ہوگا، جہاں زندگی آئیڈیل زندگی ہوگی، اس کی یادوں میں زندگی گزاریں گے مانگتے ہوئے، اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ کو پیار آ جائے گا۔ میرا بندہ کتنا جنت مانگتا تھا، میری بندی کتنی جنت مانگتی تھی، میں سے محروم نہیں ہونے دوں گا، اللہ کو پیار آ جائے گا۔ تو اللہ سے جنت مانگنا یہ بندگی کی ایک ادا ہے، تو اس کا اس رمضان میں ہم بہت اہتمام کریں، جنت کے حسن کو خوب سوچ کر خوب دعائیں کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو رمضان کی اس تربیت میں بھرپور حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔